جو شریعت پہ چلتے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نہ تو انہیں کسی بات کا ڈر ہوتا ہے نہ انہیں غم ہوتا ہے، یعنی سامنے کون ہے کیا نہیں ہے، زندگی کچھ نہیں، انہیں ڈر ہی نہیں ہوتا۔ وہ ڈرتے ہیں تو صرف اس سے جس نے پیدا کیا ہے، اس کے علاوہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ولیوں میں کسی بھی درجے کا ولی ہو، بہرحال وہ ولی ہے، اور آج ہم جس کی بزم سجا رہے ہیں یہ ولیوں کے سردار ہیں۔ ان کی ماں کا کردار آپ دیکھیں اور ان کے والد کا کردار دیکھیں اور دونوں کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ عبد القادر جیلانی کسی عام شخصیت کا نام نہیں ہے۔ آپ کے والد ماجد سید موسیٰ جنگی دوست لقب ابو صالح، ان کا نسب چلتے ان کا نسب پہنچتا ہے حضرت حسن مصنع تک۔ کس تک بولیے؟ آپ بھی اپنی زبان سے نام لیجئے، حسن مصنع، آواز آئے حسن۔ اور حسن مصنع بیٹے ہیں امام حسن کے، کس کے؟ اونچا بولو، کس کے؟ ان کا نکاح ہوا فاطمہ بنت حسین سے، میدان کربلا میں سیدہ سکینہ اور ان کی بہن سیدہ فاطمہ بنت حسین، یہ دونوں تھیں۔ تو فاطمہ کا نکاح ہوا سید حسن مصنع سے، یعنی امام حسن کے بیٹے کا نکاح ہوا امام حسین کی بیٹی سے۔ تو ان سے جو آل چلی وہ پہنچی سید موسیٰ تک جو باپ ہیں غوث پاک کے، اور فاطمہ ام الخیر نام ہے غوث پاک کی امی جان کا، جن کے تہجد کی قسمیں لی جاتی ہیں، جن کی دعاؤں کی قسمیں لی جاتی ہیں۔ میری قوم کی بیٹیوں کو چاہیے کہ وہ فاطمہ ام الخیر کا کردار پڑھیں، ان کی زندگی پڑھیں، سوانح حیات پڑھیں۔ یہ وہ خاتون ہیں کہ آپ کے والد ماجد نے جب سیب کھانے کے عوض میں رکھا تھا سید موسیٰ کو اپنے باغ میں، اور ایک دو دن نہیں رکھا، اختلاف روایات ہیں کافی عرصے تک رکھا، اور آخر میں کہنے لگے بیٹا ایک بات اور ماننا پڑے گی میری، تب جا کر کے میں تجھے رہا کروں گا۔ کہا وہ بھی مجھے منظور ہے، میری بیٹی سے نکاح کر لے، اور چار باتیں میری بیٹی کے اندر ہے، وہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، نابینا ہے، وہ کانوں سے سن نہیں سکتی، یعنی سماعت نہیں ہے، نمبر 3 وہ پیروں سے بھی معذور ہے، نمبر 4 وہ ہاتھوں سے بھی معذور ہے۔ غوث پاک کے والد ماجد نے کہا تھا تب بھی مجھے منظور ہے، جو سزا دینا ہے دنیا میں دے دو، قیامت میں نانا جان کے دربار میں میرا دامن نہ پکڑو۔ خدا کے سامنے دیکھو وہ کیسے خدا والے لوگ تھے۔ اپنی زوجہ کو جب دیکھا فاطمہ ام الخیر بنت عبداللہ صومعی، وہ ملکہ حسن و جمال بھی تھیں، ملکہ سیرت بھی تھیں، نہ سیرت میں جواب تھا نہ صورت میں جواب تھا۔ حضرت فاطمہ ام الخیر کے والد کا نام عبداللہ صومعی، یہ سلسلہ چلتے چلتے حضرت امام زین العابدین تک پہنچ جاتا ہے، اور امام زین العابدین بیٹے ہیں امام حسین کے، اور امام حسین بیٹے ہیں فاطمۃ الزہرا کے، اور فاطمۃ الزہرا بیٹی ہیں شہنشاہ کون و مکان کی۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ، یہ نسب بھی دیکھو، اللہ اللہ، یعنی ایک طرف سے حسنی سید ہیں اور دوسری طرف سے حسینی سید ہیں۔ اللہ اکبر، ایسی عظمت والے ہیں یار۔ مقام و مرتبہ جاننا چاہتے ہو میرے ساتھیوں، یہ غوث پاک کوئی عام شخصیت کے مالک نہیں ہے، بہت بلند و بالا شخصیت کا نام غوث پاک ہے۔ اور میرے بھائی دنیا میں یوں ہی ان کا نام نہیں لیا جا رہا ہے، بات صرف ضلع سنبل کی نہیں، بھارت کے 27-28 صوبوں کی نہیں، بات صرف دنیا کے 54 یا 55 اسلامی ممالک کی بھی نہیں، جہاں جہاں بھی میرے نبی کے امتی پائے جاتے ہیں وہاں وہاں غوث کے لنگر لٹائے جاتے ہیں۔ پوری دنیا میں بریلی کا لہجہ سنو تڑپ جاؤ گے، وہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، تجھ سے در نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 1
مچل کے بولو سبحان اللہ۔ میں غوث پاک کا بچپنا سناؤں؟ اس سے پہلے ایک رشتے سے ہو گئے ان کے دادا، ان کے والد کے دادا، یعنی ان کے دادا امام حسن۔ میں سوچتا ہوں غوث پاک کا بچپنا بھی سناؤں گا، مگر پہلے ان کے جد اعلیٰ یعنی امام حسن اور امام حسن کے والد مولا علی شیر خدا۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ ذرا بخاری شریف سے ایک حدیث شریف سنا دوں قاری صاحب، پھر میں بات آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ طبیعت ناساز ہے مگر پھر بھی بہرحال قاری صاحب حاضر ہوئے۔ اور یہ غوث پاک کی نگاہ کرم ہے میرے ساتھیوں، یہ نسبتیں بھی سب کو نہیں ملتی ہیں۔ بہت سارے لوگ اعمال اپنی جگہ فرض ہیں، مگر یار ہم وہ لوگ ہیں کہ نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے۔ ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ اور مفتی اعظم ہی نے ایک جگہ کہتے ہیں کہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا۔ اعمال پہ کیا کود رہے ہو یار، اعمال تو فرض ہیں ہی، وہ تو کرنا ہی ہے، ہمیں وہ کرنا ہی چاہیے، مگر نسبتیں کام آئیں گی انشاءاللہ، محبتیں کام آئیں گی، بشرطے کہ نسبت کامل ہو۔ ہاں نسبت کامل ہونا چاہیے۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ سبحان اللہ، میں تو جاتا میرے سرکار نے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث شریف سنیے، یہ بعد نماز عصر کی بات ہے۔ یہ میں بخاری کا حوالہ دے رہا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حدیث کتنے اعلیٰ معیار کی اور معتبر حدیث ہے۔ اور بھی کتب احادیث میں یہ حدیث شریف آئی ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، لیکن سر دست بخاری شریف کا حوالہ میرے ذہن میں ہے۔ میں سوچ رہا ہوں پہلے دادا کا بچپنا سناؤں اور نانا کا بھی سناؤں گا اور پھر غوث پاک کا سناؤں گا، اور پھر اسی سے تھوڑی روشنی حاصل کرتے ہوئے ہمیں اور آپ کو کچھ اسباق بھی ہیں، میرے لیے بھی، آپ کے لیے، سب کے لیے۔ تو نماز یہ یاد رکھا کرو آپ لوگ، ذہنوں میں رہنا چاہیے نا، جو احادیث ہیں اس کو ذہن میں بٹھاؤ۔ یہ کچی بات نہیں ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں سے سنائی جا رہی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس مضبوط ذخیرہ الحمدللہ۔ بخاری شریف سے بعد نماز عصر مولا علی شیر خدا اور حضرت ابو بکر صدیق دونوں باہر نکلے مسجد سے۔ اچھا وہ دونوں تب بھی ساتھ رہتے تھے، اب بھی ساتھ ہیں، وہ یہاں بھی ساتھ تھے اور وہاں بھی ساتھ ہیں، اور جو ان میں انتشار کی باتیں کریں وہ یہاں بھی کوٹے جائیں گے، وہاں بھی کوٹے جائیں گے۔ ان کا رتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ ہیں، یعنی ان کے دور خلافت کی یہ بات ہے۔ مسجد کے باہر نکلے مولا علی شیر خدا اور حضرت ابو صدیق دونوں، اور امام حسن کا بچپنا ہے ابھی۔ آپ نے امام حسن کو دیکھا کہ وہ بچوں کے ساتھ مشغول ہیں، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ حضرت علی سے کہا ٹھہرو۔ یہ روایت میں نے پہلے بھی سنائی ہے، مگر میں بار بار اس لیے سناتا ہوں کہ معتبر حدیث ہے تاکہ ذہنوں میں بیٹھ جائے آپ کے۔ بخاری شریف کی حدیث شریف ہے بھائیو، کم یاد رکھو مگر مضبوط یاد رکھو۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہ، مضبوط بات ہو تاکہ کوئی انگلی نہ رکھ سکے۔ اللہ اللہ۔ علی سے حضرت مولا علی شیر خدا سے ابو بکر صدیق نے کہا علی ذرا رکنا، رک گئے۔ آپ گئے امام حسن کے پاس، گود میں اٹھا لیا، پیار کیا۔ یہاں تک تو ایک نیچرل بات ہے، نارمل بات ہے، لیکن حدیث میں یہاں تک نہیں ہے۔ حدیث میں یہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کو ابو بکر صدیق نے کاندھے پہ بٹھا لیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ بھئی کاندھے پہ بٹھا لیا۔ عالم تصور میں نے سوال کیا، دست بستہ حضور یا آپ کا خادم، آپ کے در کا ادنا سا غلام، غلاموں کا غلام؟ سمجھ میں نہیں آتا کاندھے پہ بٹھانے میں کیا لوجک ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ ابو بکر صدیق جواب دیتے ہیں جو ان کے نانا جان کرتے تھے نا، وہی میں بھی کر رہا ہوں۔ وہ انہیں کاندھے پہ بٹھاتے تھے، میں بھی بٹھا رہا ہوں۔ اور حدیث صرف یہیں تک نہیں ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کو دیکھ کے یوں آپ نے مسکرا کے کہا، بیٹے حسن، شہزادے حسن، تم اپنے باپ کے چہرے پر نہیں گئے ہو، رسول پاک کے چہرے پر گئے ہو۔ یعنی تمہارا چہرہ اپنے نانا جان کو گیا ہے۔ اور بچوں میں یہ ہوتا ہے، بہت سے بچے ددھیال کو جاتے ہیں، بہت سے ننہال کو جاتے ہیں۔ یہ حدیث مکمل ہو گئی۔ اب سنن بیہقی کی حدیث شریف سنو۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میرا ایک بیٹا حسن سر سے لے کر سینے تک فرمایا یا ناف تک وہ اپنے نانا جان کو گیا ہے،
وہ چھوٹا بیٹا حسین ناف سے لے کے فرمایا یا سینے سے قدم تک وہ اپنے نانا جان کو گیا ہے۔ حسن پور کے میرے دینی بھائیوں، دونوں بھائی ایک جگہ کھڑے ہوں تو بتاؤ خدا کی قسم تنویر مصطفیٰ لگیں گے کہ نہیں لگیں گے؟ بے شک بے شک۔ اب اتنی پیاری حدیث امام احمد رضا کی نگاہوں کے سامنے گزرے اور قلم نہ مچلے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے یار؟ یہ تو بریلی کا تاجدار ہے، شعر و شاعری کا شہنشاہ ہے، قلم کا بادشاہ ہے، جس فن پہ لکھتا ہے دلائل کا انبار لگا دیتا ہے۔ اپنے تو اپنے بیگانے میں کوثر نیازی کی تقریر سن رہا تھا 2-4 دن پہلے یوٹیوب پر۔ کوثر نیازی کون؟ جو اہل سنت سے نہیں تھے، جماعت اسلامی کے ایک قداور رائٹر تھے۔ وہ کہتے تھے تم نے اتنی روٹیاں نہیں کھائی ہوں گی جتنی میں نے کتابیں پڑھی ہیں، لیکن جب انہوں نے فتاوی رضویہ کی پہلی جلد کو پڑھا تو اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ میں مولانا احمد رضا خان کی پہلی جلد پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ سمندر کے کنارے پر کھڑا ہوا ہوں ابھی۔ اتنی بڑی شخصیت کا نام احمد رضا ہے میرے ساتھیوں۔ شعر و شاعری سب کرتے ہیں۔ آپ کے دور میں کسی شاعر نے ایک شعر کہا، حالانکہ وہ تعریف سمجھ رہا تھا، اس نے یہ شعر کہا کہ شان یوسف بھی گھٹی تو اسی در سے گھٹی، معذاللہ، یعنی وہ حضور کی تعریف کرتے ہوئے حضور کو بڑھانے کے لیے نا حضرت یوسف کی توہین کر رہا، کہتا شان یوسف ہر جگہ بڑھ گئی مگر حضور کے در پہ آ کے گھٹ گئی، چونکہ حضور کا رتبہ بڑا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں یہ مصرع پہنچا تو آپ تڑپ گئے، کہا ہمارے نبی کی تعریف کا یہ مطلب نہیں ہے دوسروں کی توہین کر۔ جی بے شک۔ تو کہا پھر حضرت یہ مصرع کیسے صحیح ہوگا؟ تو مسکرا کے امام احمد رضا خان سنیت کی جان تڑپ کے کہتے ہیں اس کو یوں کہو شان یوسف بھی بڑی تو اسی در سے بڑی، سبحان اللہ۔ شان یوسف بھی بڑی تو اسی در سے بڑی۔ میں بھی سناؤں گا وہ شعر جو اس حدیث کے بعد اعلیٰ حضرت نے کہا ہے۔ بھائیو، امام احمد رضا مخدوم سمنا کی کرامت کا نام ہے، امام احمد رضا غریب نواز کی عنایت کا نام ہے، اور یہ کوئی غلو نہیں ہے، اس طرح کی بات جاہل لوگ نہیں کرتے، تعلیم یافتہ لوگ کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام علامہ سید مدنی میاں کے سامنے کسی نے کوئی شعر پڑھا تو آپ نے کہا تھا اس دور میں کون ہے جو احمد رضا کے ہم پلہ ہے؟ اللہ اکبر، جو پڑھتے ہیں وہ رتبہ جانتے ہیں، اپنے تو اپنے بیگانے بھی اس بات کو کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں سناؤں گا وہ مصرے بھی، مگر بات آ گئی تو بتاتا چلوں، چونکہ یہ جلسہ عاشقوں کا ہو رہا ہے، غلاموں کا ہو رہا ہے، اور یہ تو نام ہی امام حسن کے نام پہ حسن پور ہے، اور تذکرہ بھی امام حسن کا ہو رہا ہے، مگر میں چاہتا ہوں ان کے غلاموں کا بھی مختصر تذکرہ ہو جائے۔ سنو میرے ساتھیوں، اعلیٰ حضرت کے دور میں مسجد نبوی اس طرح نہیں تھی جیسے اب ہے، روضہ رسول تھا جیسے اب ہے ویسے ہی تھا، مگر توسیع کا کام نہیں ہوا تھا۔ اعلیٰ حضرت کے دور میں مسجد نبوی میں، یعنی جہاں حضور کا روضہ ہے، وہاں کھجور کے 2 درخت تھے۔ کتنے؟ میں چاہتا ہوں پورا مجمع بولے کتنے؟ 2 درخت تھے۔ ایک شاعر اپنے بھارت کے تھے، انہوں نے ان 2 درختوں کو نگاہوں کے، بھئی شاعروں کی تو عادت ہوتی ہے شعر و شاعری کرنا، مگر نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے۔ واہ سبحان اللہ۔ انہوں نے جو ہے وہ دونوں درخت دیکھے تو درخت کو سامنے رکھ کر کے انہوں نے 2 مصرے کہے، کہا کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے۔ آپ سمجھئے، چونکہ یہ حسن پور ہے، تعلیم یافتہ لوگوں کی بستی ہے، اور قاری صاحب مائک پہ کہہ رہا ہوں اور ریکارڈ کہہ رہا ہوں اور کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، ہاں سب کے سامنے بتا رہا ہوں، یہ وہ گاؤں ہے کہ جب میرے پورے بھارت میں بہت کم لوگ بلاتے تھے تب اس بستی والوں نے مجھے پیار دیا تھا، بلایا تھا۔ ہو سکتا ہے آپ لوگ بھول جائیں یہ بات، مگر میں کبھی نہیں بھولتا ہوں، یہ بات میں سچ بتا رہا ہوں۔ جب میرے جلسے بہت کم کہیں میں جاتا تھا، اسی لیے مجھے گنتی بھی یاد نہیں ہے کہ میری تقریریں کتنی ہوئی ہے حسن پور میں، سینکڑوں سے زیادہ، بلکہ 200-250 کے قریب۔ یہاں چھوٹا پروگرام ہو بڑا پروگرام ہو، اور ہماری نظر میں چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، ارے مجمع دیوانوں کا ہو تو 313 بھی 1000 کو ہرا دیتے ہیں۔ حافظ عشرت صاحب یہ وہ بستی الحمدللہ، اور میں جانتا ہوں حسن پور کے لوگ ایسا ہی سمان دیتے ہیں، پیار دیتے ہیں جیسا کہ پہلے دیا تھا، اور آپ کو بھی ابتدائی زمانے میں بلایا تھا، انہوں نے یاد ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سنو بھائیو، وہ شعر کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ بے شک بے شک۔ یہ غلط ہو گیا، دوسرا مصرع غلط ہو گیا۔ اس نے ان دونوں درختوں کو مجنوں کہا اور حضور کے روزے کو لیلا کا خیمہ کہا، یعنی اس نے اپنے طور پہ ایک تخیل پیش کیا۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جب یہ 2 مصرے پہنچے تو وہ رضا جو نعت نہیں کہتا جب تک باوضو نہ ہو، اللہ اکبر اللہ۔
جو کلام پڑھتا ہے تو احادیث کی تفسیر ہوتی ہے یا احادیث کی تشریح ہوتی ہے یا قرآن کی آیتوں کی تفسیر ہوتی بے ہے. شک جس کی شعر و شاعری اپنے تو اپنے بھئی کوئی زیادہ ہی اگر حاسد ہے زیادہ ہی اس کے دل میں فوبیا ہے ان کا تو بات الگ ہے. وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا. وہ دن کے 12 بجے کہے مجھے سورج نظر نہیں آ رہا تو ہم کیا کر سکتے ہیں. ورنہ اگر کوئی انصاف کی نظر سے پڑھتا ہے تو اللہ کی قسم فتاوی رضویہ کا خطبہ پڑھ لے تو بڑے بڑے عرب کے شیوخ. مجھے نورانی میاں صاحب سید نورانی میاں صاحب جو غازی ملت کے بیٹے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہم نے چند کتابیں وہاں بغداد شریف میں وہ پڑھتے تھے. بتا رہے تھے کہ وہاں کچھ شیوخ کو دی ڈاکٹر احمد بغدادی صاحب اور انہوں نے کہہ رہے تھے وہ رانوں پہ ہاتھ مار کے کہتے تھے کہ عجم میں اتنا بڑا عالم کیسے پیدا ہو سکتا ہے. بڑے بڑے لوگ انہیں کہتے تھے بھائیوں کوئی پڑھے تو صحیح. جو پڑھتا ہے اسے کہنا پڑتا ہے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا. اللہ یہ غلو نہیں ہے یہ سچائی ہے. ایک سوال ہوتا ہے 300 حدیثیں جواب میں لکھتے ہیں. بے شک 25 30 آیتیں قرآن کی لکھ دیتے ہیں جواب میں. ارے پڑھ کے دیکھو. جب یہ شعر پہنچا اعلیٰ حضرت نے کہا بالکل غلط. میرے حضور کے روزے کو خیمہ لیلا کہتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اور وہ جو درخت ہیں وہاں جو کھجور کے درخت ہیں انہیں مجنوں سمجھتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا صرف باتوں سے بات نہیں بنے گی اس کا جواب دے کر کے دکھاؤ. آپ نے کہا یہ شعر کے اندر آیا ہے جواب بھی شعر کے اندر ہی دیا جائے گا. امام احمد رضا نے قلم اٹھایا اور مسکرا کے فرمایا پہلا مصرع تو ٹھیک ہے کہ کب ہیں درخت گنبدے شہ والا کے سامنے. ارے قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، کلام اعلیٰ حضرت، فیضان مخدوم سمنا، فیضان اولیاء کرام علامہ الحاج توصیف رضا صاحب قبلہ. قاری صاحب وہ شخصیت میں نے صرف چند نمونے دکھائے. اتنی پیاری حدیث جب امام احمد رضا کی بارگاہ میں امام احمد رضا کی نگاہوں سے گزری آپ نے چوما اور وہ حدیث کہ امام حسن سر سے لے کے سینے تک یا ناف تک اپنے نانا کو گئے ہیں اور اس سے نیچے کو امام حسین اپنے نانا کو گئے ہیں. یہ حدیث نگاہوں کے سامنے رکھو. اب پڑھو اعلیٰ حضرت کے یہ 4 مصرے. فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین. تمثیل نے اس نور کے 2 حصے کیے آدھے سے حسن بنے آدھے سے. کیا کہتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ 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 ارے جو اعلیٰ حضرت والا ہوگا وہی تو نبی کی آل سے محبت کرنے والا ہوگا. اس دور کی بات کر رہا ہوں میرے ساتھیوں. اور وہ شعر تو آپ نے سنا ہی ہے. سن لو ایک مرتبہ پھر میں بات آگے بڑھاتا ہوں. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا نور کا. تو ہے عینی نور تیرا تو ہے عینی نور تیرا سب گھرانہ نور کا سب گھرانہ نور کا. سبحان بولیے سب گھرانہ. دیکھو کلام اللہ کے یہاں کتنا مقبول ہوتا ہے نا. اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ اسی کلام کا مقطع پڑھتے ہوئے آپ کے حسن پور میں آ چکے تھے قاری رضی اللہ صاحب. مجھے یاد ہے آئے تھے بھئی حافظ جمیل صاحب بیٹھے آئے تھے کہ نہیں. بڑے بڑے ہمارے حافظ شریف صاحب وغیرہ بیٹھے ہوئے دہانے آئے تھے جو سنسکرت میں تقریر کرتے تھے. حاجی مشاہد صاحب آئے تھے کہ نہیں؟ شاید یہیں پہ پروگرام ہوا تھا ہم پڑھتے تھے اس زمانے میں. دیکھو اس کو کہتے ہیں اللہ کرے ہمیں بھی ایسی موت آئے. آمین. زندگی کی بہت سارے لوگ علماء سے بہت چڑھتے ہیں. ان کے سامنے علماء کا نام لے تو تکلیف ہوتی ہے. میں کہتا ہوں پھر نماز جنازہ کسی اور سے پڑھوا لینا اتنی تکلیف ہوتی ہے علماء سے. تو
یار مانا خامیاں ہو سکتی ہیں مگر اتنی نفرت ہے بعض کو عالموں سے، ان چھوٹے چھوٹے بچوں سے، مدرسوں سے، مطلب نام سن کے ہی ارے اگر کچھ لوگوں میں کچھ ویکنس ہوتی ہے، کچھ خامیاں ہوتی ہیں تو خدا کے بندو ذرا یہ تو دیکھو کہ تم ایک مہینے میں ختم قرآن نہیں کر پاتے ہوگے، رمضان کے علاوہ قرآن نہیں پڑھ پاتے ہوگے، لیکن یہ مدرسے کا مولوی، مدرسے کا طالب علم رات کو مغرب کے بعد قرآن شریف پڑھتا ہے، عشاء کے بعد 11-12 بجے تک قرآن شریف پڑھتا ہے، تم اپنے بستروں میں سو رہے ہوتے ہو، فجر کی آذان سے پہلے اٹھ جاتا ہے مدرسے کا مولوی قرآن شریف پڑھتا ہے۔ کبھی اس کی خوبیاں بھی دیکھو یار، ان مدرسوں میں جو بچے ہوتے ہیں نا، دنیا کتنی حقیر سمجھے کچھ فرق نہیں پڑتا، مگر ان کا رتبہ تو تم قیامت کے دن دیکھنا، جب میرا رب فرمائے گا او حافظ قرآن تو کھڑا ہو جا پل صراط پہ، یعنی پل صراط سے جب وہ پار کر چکا ہوگا، جنت میں قدم رکھے گا، رب فرمائے گا تو اب قرآن پڑھنا شروع کر دے، اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا، آرام سے ٹھہر کے تجوید ترتیل کے ساتھ پڑھتا جانا، ایسے ہی پڑھتا جا، آگے بڑھتا جا، والناس تک جو بھی ایریا آتا جائے گا سب تیرے نام کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میرے ساتھی ہیں، اس لیے اس بات کو سمجھو۔ میں عرض یہ کر رہا تھا میرے ساتھیوں کہ ہاں قاری رضی اللہ صاحب آئے تھے کہ نہیں آئے تھے، کیا پتا کس کی کون سی ادا پسند آ جائے۔ وہ تقریریں کرتے تھے، بڑی اچھا لہجہ تھا، آواز بھی، آخری تقریر کر رہے تھے زندگی کی، اور تقریر میں کیا کہا انہوں نے، ریکارڈ ہے یوٹیوب پہ جا کے سنو جوانوں، گانے مت سنا کرو، مدینے والے آقا کے ترانے سنا کرو، یوٹیوب پر موجود ہے۔ انہوں نے یہ کہا اور میں نے بہت جگہ بتایا، اس لیے زیادہ دور تک یہ سندیش پیغام جائے۔ انہوں نے تقریر میں یہ کہا کہ مجھے جتنی تقریریں کرنا تھی کر لی، آج کے بعد جس سے تقریریں سننا ہو وہ کیسٹوں میں سنیں، اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت کے قصیدے نور کا یہ مقطع پڑھ رہا ہے، اس سے ان کی مقبولیت کا تو اندازہ ہوتا ہی ہے، اس قصیدے کی مقبولیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ اور وہ مصرع کیا تھا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا، وما علینا الا البلاغ کہا، اور وہیں پہ بالکل آسانی کے ساتھ ان کا دم نکل گیا۔ اللہ اکبر۔ اے مولا ایسی موت ہمیں بھی عطا فرما، ایسی پیاری موت عاشقوں کو ملتی ہے۔ میں عمرے پہ گیا، میں نے اپنی آنکھوں سے ایک بندے کو دیکھا، اللہ کی قسم لے کے کہتا ہوں، وہ روضہ رسول کے آگے زمین پر تھا اور اس کا دم نکل رہا تھا، اور وہ پڑھ رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایسی قسمت کی موت ہر کسی کو نہیں ملتی۔ اے میرے مالک، جب ہمارا بھی دم نکلے تو ہماری زبان پر کسی دنیا دار کا نام نہ آئے، تیرا نام آئے اور مدینے کے تاجدار کا نام آ جائے۔ اے اللہ کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے۔ زور سے بولو آمین۔ آمین۔ ارے زندگی کا کیا پتا ہے یار، کیا پتا ہے بتا؟ ہم 1000 سال کی امیدیں باندھ لیں، یہ نہیں پتا صبح کا سویرا دیکھ پائیں گے کہ نہیں دیکھ پائیں گے۔ پتا ہے، بولو پتا ہے ہم لوگوں کو؟ غوث پاک آج ہم تقریر کر رہے ہیں نا، یہاں سے مائک سے بول رہے ہیں تو شاید نورانی مسجد تک آواز جا رہی ہوگی اگر سرائیاں لگی ہوئی ہیں تو، جہاں تک مائک کی آواز وہاں تک آواز جاتی ہے۔ لیکن ولیوں کی کرامت، اور یہ بات کوئی عام کتاب سے نہیں بتا رہا ہوں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی جو اتھارٹی مانے جاتے ہیں علم حدیث کی، صحیح بات، مہرولی شریف میں مزار شریف ہے، انہیں وہ بھی پڑھتے ہیں جو شریفوں کو نہیں مانتے ہیں۔ سب کو پڑھنا پڑتا ہے جب مجبوری ہوتی ہے، سب اپنے اپنے سلسلے جوڑتے ہیں وہاں تک، یعنی جو نہیں مانتے ولیوں کی نسبتوں کو وہ بھی مانتے ہیں شاہ عبدالحق محدث دہلوی کو۔ کتاب کا نام اخبار الاخیار۔ آپ نے لکھا ہے کہ بڑے پیر روشن ضمیر کی جب تقریر ہوتی تو مجمع سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں ہوتا، اور جو آواز سامنے بیٹھنے والے کو آتی تھی وہ پیچھے بیٹھنے والوں کو بھی آتی تھی، جبکہ نہ مائک لگا ہوا ہوتا تھا نہ ساؤنڈ لگا ہوا ہوتا تھا۔ ایسا خطاب ہوتا تھا میرے ساتھیوں، یہ خدا والے ہوتے ہیں، ان کی طاقت کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے، اپنے اوپر ان کو قیاس نہ کرو۔ میں مانتا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں ایسے جو جھوٹی کرامتیں بھی بیان کرتے ہیں، ارے ان جھوٹوں کی وجہ سے تم سچوں کا انکار کیوں کر رہے ہو؟ جھوٹے ہوتے ہیں، چاہے کسی بھی
طرف کے ہوں انہیں مت دیکھو، مگر تم کرامت کا انکار نہیں کر سکتے۔ جہاں تک کرامتوں کے ثبوت کی بات ہے تو اس کے حوالے سے قرآن کی آیتیں موجود ہیں۔ حضرت سلیمان کے دربار میں اللہ کے پیغمبر سلیمان نے کہا تھا مجھے تخت بلقیس چاہیے، اور تخت بلقیس بہت فاصلے پر تھا، بلقیس قریب میں آ چکی تھی، آپ یہ چاہتے تھے کہ بلقیس کے آنے سے پہلے پہلے ان کا تخت میرے دربار میں آ جائے۔ یہ قرآن سے بتا رہا ہوں حسن پور کے لوگوں، اگر کوئی اس کا انکار کرے گا تو وہ قرآن کا انکار کر بیٹھے گا، اور معاذ اللہ قرآن کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ میں ولیوں کی طاقت بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان نے کہا میرا تخت کون لے کر کے آئے گا؟ دربار میں اعلان کیا تو ایک جن کھڑا ہوا۔ کون کھڑا ہوا؟ جن۔ میں بتا رہا ہوں قرآن سے، میں بار بار دلائل کی نوعیت پہ زور اس لیے دیتا ہوں تاکہ تمہیں پتا چلے کہ دلیل ہو تو پھر دلیل ہو، بے شک ایسی دلیل نہ ہو کہ اس کی دال پہ کوئی نقطہ رکھ دے، مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ قرآن سے بتا رہا ہوں۔ کیا کہا کہ کون ہے دربار میں؟ تو ایک جن کھڑا ہوا۔ آپ یہ نہ سوچنا کہ جن بھی رہتے تھے، ہاں ہاں ان کے دربار میں جن بھی رہتے تھے۔ یہ بیت المقدس کی تعمیر کرانے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا تھا۔ بے شک اتنی پاور تھی، ہواؤں سے کہتے تھے ہواؤں پہ سواری کیا کرتے تھے، اللہ نے اتنی طاقت دی تھی۔ حضرت سلیمان سورہ نمل موجود ہے، اور سورہ نمل کو نمل اس لیے کہتے ہیں اس میں چونٹی کا تذکرہ موجود ہے، اور سورہ نمل میں ہی یہ بات موجود ہے۔ تمہیں بتا رہا ہوں بہت دور تھے، ابھی آ نہیں رہے تھے، لشکر آ رہا تھا تو چونٹیاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت استاذ العلماء حضرت علامہ طالب حسین صاحب قبلہ، علماء اہل سنت حضرت علامہ طالب حسین صاحب قبلہ، مولانا عالمگیر صاحب قبلہ، مولانا نصیر الرحمان صاحب، مولانا شوکت صاحب، علماء اہل سنت، جشن غوث الورا حضرت علامہ طالب حسین صاحب قبلہ، علماء اہل سنت۔ تشریف بیٹھی ماشاءاللہ۔ استاذ الاساتذہ و استاذی حضرت علامہ طالب صاحب قبلہ مصباحی اطال اللہ عمرہ وزید مجدو ماشاءاللہ جلوہ بار ہو چکے ہیں، اور بہت مناسب وقت پر شیر قادریت خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مختار صاحب قبلہ بھی تشریف لانے والے ہیں، انشاءاللہ ان کا بھی باوقار خطاب آپ سماعت کریں گے۔ یہ بات میں مکمل کروں تیزی کے ساتھ، لشکر کے ساتھ گزر رہے ہیں، قرآن سے بتا رہا ہوں میرے بھائیوں، ابھی دور ہیں تو چونٹی نے کہا باقی چونٹیوں سے اپنے اپنے سوراخوں میں جگہ لے لو اپنی، کہیں ایسا نہ ہو سلیمان کا لشکر تمہیں لاشعوری میں رونتا ہوا چلا جائے۔ یہ کون کہہ رہی تھی؟ چونٹی۔ بولو کون کہہ رہی تھی؟ اور 3 میل کا فاصلہ تھا تفسیر جلالین کے مطابق، 3 میل کہا فتبسم ضاحکا من قولها، اور پیغمبر اس کی بات سن کے مسکرا رہے تھے۔ یہ جو معجزوں کو اور کرامات کو عقل کی کسوٹی پہ پرکھتے ہیں، ابے وہ 3 میل سے سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں، تو قریب میں رکھی ہوئی چونٹی ہے اپنے کان کے قریب رکھ اور بتا کیا کہہ رہی ہے، تو پھر بتانا سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ اکبر بھائی، یہ معجزے ہوتے ہیں، اور اولیاء اللہ سے سرزد تو یہ کرامتیں ہوتی ہیں، اور کرامت کو کرامت اور معجزہ کو معجزہ کہتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ انسان کی عقل میں نہیں آتا ہے۔ ہم تو اس لیے مانتے ہیں کہ خدا نے فرمایا، ہم نے مان لیا، بات ختم۔ بے شک سبحان۔ بات سمجھ آئی بولو میرے بھائیوں۔ اسی صورت میں یہ بات ہے جو بتا رہا ہوں تمہیں میں، حضرت سلیمان نے کہا مجھے تخت چاہیے، تخت بلقیس۔ تو ایک جن کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور یہ تخت میں لے کے آؤں گا یہاں تک کہ آپ اپنے مقام سے اٹھ نہیں پائیں گے، یعنی کہ آپ کی نشست برخاست ہونے سے پہلے ماشاءاللہ۔ یہ بھی طاقت کی بات ہے، اتنی دور سے وہ تخت آنا ہے جو اتنا بھاری ہے، دروازوں میں بند ہے، باہر گارڈز لگے ہوئے ہیں، فوج لگے ہوئے ہیں، فوجی دستے لگے ہوئے ہیں، وہ تخت وہاں سے آنا بھی ہے، اور نشست برخاست ہونے سے پہلے حضرت سلیمان کی منشا یہ تھی کوئی اس سے پہلے لے کر کے آئے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، اب آپ کے دربار میں وہ بولتا ہے جس کو کتاب کا علم تھا، وہ جن نہیں تھا، انسان تھا، آپ کا صحابی تھا۔ ذرا زور سے بولیں، آپ کا، آواز نہیں آئے گی، آپ کا
اونچا بولیے، آپ کا نبی نہیں ولی ہے، آپ کا صحابی ہے۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا حضور پلک جھپکنے سے پہلے لا کے دکھا دوں گا۔ یہ قرآن میں ہے، قرآن سے بتا رہا ہوں، قرآن سے میرے ساتھیوں، پلک جھپکنے سے پہلے، اور صرف دعویٰ نہ کیا، لا کے دکھا دیا اس نے۔ اللہ اکبر، وہ تخت لا کے دکھا دیا۔ او ساتھیوں، جب سلیمان کی صحابی کی طاقت کا یہ عالم یہ ہے تو نبیوں کے امام کے صحابی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ جب حضرت سلیمان کی امت میں ایک ولی کامل کا مقام اتنا بلند و بالا ہے تو میرا خدا چاہے تو ہمارے نبی کی امت کے ولیوں کو طاقت نہیں دے سکتے؟ بے شک بے شک۔ ذرا اونچا بولو اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ بھائیو، پیرانے پیر دستگیر بہت بڑی طاقت کا نام ہے، بہت بڑی پاور کا نام ہے۔ کہتے ہیں بچپنے میں قلائد الجواہر، بہجت الاسرار وغیرہ جو آپ کی سوانح حیات پر ماخذ مانی جاتی ہیں، ان کتب میں ہے کہ جب آپ بچپن میں کہیں سے ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بیل کے پیچھے بھاگنے لگا، بچپنا تھا میرا، تو بیل نے میری طرف منہ کیا اور مجھ سے کہا مالی ھذا خلقت یا عبد القادر، او عبد القادر تو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے، تو دنیا میں اس لیے آیا ہے کہ بھٹکے ہوئے تجھے دیکھ کے راہ پا جائیں گے۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے، اللہ اللہ کیا شان ہے۔ بچوں کو کھلاتے تو انہیں کلمہ سکھاتے، بچوں کے ساتھ کھیلتے تو انہیں سبق دیتے۔ یاد کرو میرے ساتھیو لا الہ الا اللہ، وہ بچے لا الہ الا اللہ یاد کرتے، شام کو اپنے گھر پہ جاتے تب بھی وہ سبق یاد کرتے، رنگ چڑھ جاتا۔ یار روزہ دیکھ کے ہم پہ رنگ چڑھ جاتا ہے، ان بچوں کو جب جلوہ دیکھتے ہوں گے تب کتنا رنگ چڑھتا ہوگا۔ وہ گھر پہ جا کے لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگا رہے ہیں۔ ان کی مائیں کہتی تھیں اے بچوں تم کس کے ساتھ کھیلتے ہو، اتنا پیارا ترانہ یاد کر رہے ہو، دوسرے دن کو یاد کر کے لاتے محمد الرسول اللہ، یا یہ کہہ لو پہلے دن یاد کرتے اشہدو ان لا الہ الا اللہ، دوسرے دن یاد کرتے واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ تو ماؤں کو جب وہ بچے حقیقت حال سے آگاہ کرتے تو باقی عورتیں محلے کی وہ اپنے بچوں کو ڈانٹتی تھی اور کہتی تھی خبردار تم کسی اور کے ساتھ نہ کھیلا کرو، ام الخیر کے بیٹے کے ساتھ کھیلا کرو، تم عبد القادر کے ساتھ کھیلا کرو، تاکہ تمہارا بچپنا بھی لاجواب ہو جائے اور بچپنے ہی میں تمہیں اچھی اچھی باتیں یاد ہو جائیں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج ہماری قوم کو ضرورت ہے کہ ہم تعلیم پر توجہ دیں۔ ہم نے پچھلے سال بھی کہا تھا، میں 3 باتیں کہنا چاہتا ہوں چونکہ وقت بھی کافی ہو گیا اور ابھی 2 خطابات بھی ہونا اور حضرت مولانا حسیب الرحمن صاحب کی نعت شریف بھی ہونا ہے۔ وقت کم ہو اسی میں زیادہ باتیں کہہ دی جائیں تو وہی کافی ہوتی ہیں۔ دیکھو 3 باتیں میں کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو مقامات دیے دیہات میں بھی، ایک تو ضرورت ہے کہ بچوں کے کھیلنے کے لیے جگہیں ہونی چاہیے تاکہ کم سے کم وہ فٹنس پہ تو دھیان دیں، اور موبائل کا استعمال اسی بہانے کچھ نہ کچھ کم ہو جائے گا۔ جب وہ بچے وہ کھیلیں گے، دوڑنے کا ہو بھاگنے کا ہو، ہمارے حضور نے حدیث میں فرمایا تیرنا بھی سیکھو۔ ابھی کئی بچوں کا آتا رہتا ہے کہ وہاں گئے تو ڈوب گئے، کئی یہ کیوں بتاؤ؟ ہمارے حضور نے تو بہت پہلے فرمایا تیرنا سیکھو۔ آپ نے تیرنا نہیں سیکھا، ٹوٹل سیکھا تو موبائل چلانا سیکھا۔ اس کا چلو جو مستری ہیں ان کی بات نہیں کرتا، ان کا تو فیلڈ ہے، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس کا ہر سافٹ ویئر معلوم ہے، وہ کہاں سے کیا استعمال ہوگا سب معلوم ہے، لیکن جو تمہاری فٹنس سے متعلق ہیں وہ چیزیں تمہیں معلوم نہیں ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں تیرنا سیکھو، باڑھ آ جاتی ہے تو کون بچائے گا تمہیں؟ جب تک کشتی آئے گی تب تک تو تمہاری جان نکل جائے گی، اس لیے تیرنا سیکھو۔ یہ لاشیں برآمد ہوتی ہیں، ہمارے سنبل میں بھی 2-3 روز پہلے کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ کھیتی کرتے تھے ڈوب گئے وہ، تو تیرنا حضور نے فرمایا۔ اسی طرح سے گھوڑے کی سواری، تو گھوڑے کی سواری سے یہاں یہ نہیں کہ چلو گھوڑے کی سواری تو اپنی حقیقت پہ تو محمول ہے، لیکن اس کے علاوہ اتنی ضرورت بھر انسان کو ڈرائیو کرنا بھی سیکھنا چاہیے کہ ایمرجنسی ضرورت پڑ جائے تو کم سے کم وہ اپنے آپ کی حفاظت کر سکے، اپنے بچوں کی حفاظت کر سکے۔ یہ حدیث شریف کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ بچپنے کی حدیث شریف امام حسن اور حسین کی کہ دونوں کو کشتی کرانے نانا جان، دونوں کو، حسن اور حسین کو، دونوں کو۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ نے کہا، ایک میں ہے حضرت فاطمہ نے کہا۔ یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی موقع کی بات ہو، جس راوی تک جس کی بات پہنچی اس نے وہ بیان کر دی، یا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ 2 الگ موقع ہوں۔ تو حضور جب کشتی کرا رہے ہیں دونوں کی تو امام حسن سے کہتے ہیں حسین کو پکڑو، جیسے داؤ سکھاتا نا کشتی سکھانے والا، تو امام حسن سے کہہ رہے ہیں حسین کے بازو پکڑو، جبکہ کہنا چاہیے تھا حسین سے، بھئی حسین چھوٹے ہیں اور حسن بڑے ہیں۔
کہنا کس سے چاہیے تھا؟ بتاؤ، زور سے بولو، کس سے کہنا چاہیے تھا؟ اور حضور کہہ کس سے رہے؟ حسن سے، کہ بیٹے حسن حسین کے بازو پکڑو، کشتی سکھا رہے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ نے مسکرا کے عرض کیا، ابا جان تعین الکبیرہ علی الصغیر، آپ بڑے کی مدد کر رہے ہیں، چھوٹے کے اگینسٹ، چھوٹے کی مدد کیجئے۔ مسکرا کے نبی نے فرمایا، بیٹی جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہی ہو، جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ ارے میں حسن کو اس لیے سکھا رہا ہوں کہ حسین کو جبریل امین سکھا رہے ہیں، انہیں جبریل امین نے سنبھالا ہے، اسی لیے حسن کو رحمت للعالمین نے سنبھالا ہے۔ اس حدیث کے پیچھے بہت سی حکمتیں پنہا ہیں۔ سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بچپنے ہی سے سواستھ کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، ان کی فٹنس کے حوالے سے آگاہ کرو، اچھی چیزیں کھلاؤ، ان کا وقت بری چیزوں پہ نہ گزرے، بری جگہوں میں نہ گزرے۔ اور بھائیو بتاؤ تو صحیح، جب عورت امید سے ہوتی ہے، پریگننٹ ہوتی ہے، لیڈی ڈاکٹر کو دکھائے یا جینس کو دکھائے، بہتر یہ ہے کہ لیڈیز کو دکھائے، وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ یہ کہتی ہے نا، تر و تازہ چیزیں استعمال کرنا ہے، یہ چیزیں نہیں کھانا ہے۔ دودھ میں اگر زعفران ملا کر کے پیو گی تو بچہ تمہارا خوبصورت ہوگا، رنگ پہ اثر پڑے گا۔ سیب کا استعمال کرنا ہے، ڈاکٹر پوری مینیو لسٹ دے دیتی ہے، یہ استعمال کرنا ہے۔ یار جب ان چیزوں کا استعمال بچے پر پڑتا ہے تو بچاؤ، ماں کی تلاوت کا اثر بچوں پہ پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ باپ کی تربیت کا اثر بچوں پہ پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ ارے ماں باپ اپنے بچوں کو جیسا سنسکار دیتے ہیں، بچے اسی رنگ کو لیتے ہوئے بڑے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ زیادہ تر یہی ہوتا ہے، مگر کبھی کبھی اس کا برعکس بھی ہو سکتا ہے، الٹا بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر ہیں، مگر بیٹا دیکھو شقاوت ازلی غالب آ گئی، منافق ہو گیا۔ بولو ہو گیا کہ نہیں؟ تو اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیٹے کی باپ کی تربیت میں کھوٹ ہوگی، نبی کی تربیت میں کون کھوٹ بتا سکتا ہے؟ تو جب نبی کا بیٹا گمراہ ہو سکتا ہے، کسی صحابی کا بھی ہو سکتا ہے، بات ختم۔ تو اسے مگر اثر پڑتا ہے ماں باپ کی تربیت کا، عام طریقے سے ایسے ہی ہوتا ہے میرے ساتھیوں۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں میں، ہاں ایک تو یہ کہ بچوں کے کھیلنے کے لیے اگر آپ کر دیں، دوڑنے کے لیے جہاں پر بغیر جوئے کے، ہاں یہ بھی بتاؤں، جوا یہ نہیں کہ جوا لگانے لگیں آپ، تو کم سے کم موبائل کا استعمال تو کم ہو جائے گا۔ موبائل کا استعمال بہت ہو رہا ہے، اور مجھ سے اشارہ بھی دیا گیا تھا، اور نہیں دیا جاتا تب بھی میں کئی جگہ بولا بھی ہوں، یہ ہماری بچیاں، ان کی تعلیم کے لیے بہترین انتظام کرنا کوچنگ سینٹر کا، یہ ہماری ذمہ داری ہو گئی ہے۔ اب کئی جگہ کے کیسز ایسے ہوئے ہیں جو میں مائک پہ بیان بھی نہیں کر سکتا۔ ابھی ہم ناگپور کے پاس ایک جگہ گئے تھے، وہاں پتہ چلا کہ کئی بچیاں مطلب غائب ہیں، پتہ نہیں چل پا رہا، اور مطلب ارتداد کے راستے پہ جا رہی ہیں۔ تعداد سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں ہے ایسی بچیوں کی جو ارتداد کے راستے پر جا رہی ہیں۔ اس کی ذمہ دار وہ، ان کا گناہ تو ہے ہی، لیکن ہم لوگوں نے بھی شادی کو اتنا مشکل بنا دیا، اتنا مشکل بنا دیا۔ حضور تو کہہ رہے ہیں نکاح آسان بناؤ، ہم بالکل اگینسٹ چل رہے ہیں۔ اس اتنا مشکل بنا دیا، اتنا مشکل بنا دیا، مطلب ہاں نئی بالکل نئی چیزیں ایڈ ہو رہی ہیں، نئی چیزیں ایڈ ہو رہی ہیں، جس کا کہیں سے کہیں تک اب وہ مڈا ہے کہ کیا بولتے ہیں اسے، مڈا وہ پہلے اپنے خطے میں نہیں تھا، اب یہاں بھی شروع ہو گیا، یعنی بالکل چلو ادھر جواب کم ہو رہا، ٹھیک ہے اچھی بات ہے بھئی، ایک چیز کم ہوئی تو اس کمی کو چلنے مت دیو، اس کا وکلپ لے کر کے آ گئے مڈھا۔ ارے یار یہ بتاؤ کہاں سے ہے بھی، اس کی جگہ تو ولیمہ ہی کر لو، بات ختم ہو جائے گی نہ۔ ولیمہ بھی تبھی ہوگا جب 10 کونٹل ہوگا، یہ کہاں سے پڑھ لیا بھی 10 کونٹل ہوگا؟ ارے ایک دیغ بھی ہو تو ولیمہ تو ہو جائے گا نا یار، کوئی ضروری ہے کہ نہیں بھنڈاری کرو گے؟ ہمارے وہاں ایک دفعہ ایک مہمان آئے تھے اتفاق سے، تو وہ تھا کھانا ایک 10-12 کونٹل کا تھا، تو مجھ سے کہہ رہے تھے یار مولانا تمہارے ہاں ولیمہ ہوتا، بھنڈارا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا بھئی تم نے بھنڈاری دیکھی ہے، ابھی بھنڈارا دیکھے ہی کہاں ہے، وہ تو 25 کونٹل کا۔ تو کہہ رہے یار مینیج کیسے کر لیتے ہو؟ میں نے کہا یہ تو خوبی ہے، خیر بہرحال یہ تو قابل تعریف بات ہے کہ بستی کے لوگ اپنے بچوں سے کہتے ہیں بھی کام کاج چھوڑنا ہے، اپنے بھائی کی شادی میں عزت بچانا ہے، یہ تو اچھی بات ہے، مگر یہ اچھی تو ہے۔ دوسری طرف چلو جو کہیں اس کام کی جگہ ہے وہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن بلا وجہ کی چیزیں، نکاح کو آسان کرو، نکاح 2 گواہ ہوں اور مہر ہو، یہ نکاح ہے بس، اور قاضی صاحب ہو،
یہ اور وہ بھی ضروری نہیں ہے، اگر چلو باہر پبلک نہیں جانتی، یہ اتنا آسان نکاح اتنا مشکل بنا دیا۔ آج نکاح کے مشکل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بدکاری کے راستے آسان ہو رہے ہیں۔ جی جی صحیح بات۔ اچھا ایک بات بتاؤ مجھے، تعدد ازواج کی اجازت شریعت نے کیوں دی ہے؟ ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت شریعت نے دی ہے، کیوں؟ اس میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ دنیا اپنے طور پہ اعتراض کرتی ہے، کرتے رہے، چونکہ ان کی نظر میں تو گناہ نہیں ہے، اپنے وہاں اس کے پیچھے ہزاروں حکمتیں ہیں، بے شمار حکمتیں۔ اس کی گہرائی میں جاؤ گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ اسلام جیسا مذہب کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اتنا پاکیزہ مذہب، وہ رشتوں کے وقار کو بچانا چاہتا ہے، وہ تقدس کو بچانا چاہتا ہے۔ گناہوں کے حوالے سے بڑا سخت ہے اسلام، وہ گناہوں کا دروازہ تو دروازہ، گناہوں کے لیے سوراخ کھولنے کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے لیگل وے میں رہو، پاکیزہ راستے پر رہو۔ آپ ایک نہیں دو شادی کر لو، دو نہیں تین کر لو، 4 تک کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اور یاد رکھو اگر کوئی حلال طریقے پہ چلتا ہے، اگر آپ اسے برا سمجھتے ہو تو فقہا نے لکھا ہے کہ اندیشہ کفر ہے تمہارے اوپر، کیونکہ تم اسے برا سمجھ رہے ہو جس کو شریعت نے پسند کیا۔ آپ اس کو برا نہیں سمجھ سکتے، جس کو شریعت نے پسند کیا آپ کیسے برا سمجھ سکتے ہو؟ میرے ساتھیوں، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، تو یہ جو چیز پھیل رہی ہے، ابھی وہ میڈیا میں چلا، کوئی آفتاب نام کا بتا رہے ہیں، پارسی ہے، یار وہ کوئی بھی ہے، میں تو اسے انسان نہیں مانتا۔ میڈیا چلا رہا، ٹرینڈ کر رہا، بھئی ہمیں کیوں منسوب کر رہے ہو؟ ہماری نظر میں تو وہ انسان تک نہیں ہے جس نے ایسا بہیمانہ سلوک کیا، اور بھی دھرم کے لوگوں نے کیا، مگر کسی کو مل جاتا، ارے اس کو درندے کے اعتبار سے دکھاؤ، ہمارے مذہب کو کیوں لے کر کے آ رہے ہو؟ اور اگر ہمارے مذہب کو لانا چاہتے ہو تو پھر سنو 4 مصرے جو پڑے گئے تھے ممبئی کی سرزمین پر۔ وہ 4 مصرے مجھے یاد آتے ہیں کہ ظلم و ستم کا کوئی طلبگار نہ ہوگا، ظلم و ستم کا کوئی طلبگار نہ ہوگا، شیطانیت کا کوئی وفادار نہ ہوگا، صرف ایک مرتبہ اسلام کا قانون لگا دو، بھارت میں کبھی کوئی بلاత్కాر نہ ہوگا۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ اسلام میں تو قتل کے بدلے میں قتل ہے، لگاؤ، کون منع کر رہا ہے؟ ہمارے لیے لگا دو، چلو ہمارے لوگ تو بچیں گے کم سے کم۔ اسلام میں قتل کی سزا قتل ہے، آنکھ کا بدلہ آنکھ ہے، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ ہے، یہ شریعت کی سزا ہے۔ ارے میں کہتا ہوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں اسلام میں بڑی سخت سزائیں، سخت نہیں ہیں، وہ تمہیں لگتی ہیں۔ صحیح بات، 1-2 کی قربانی ہوگی، معاشرہ سکون سے رہے گا، صحیح بات، تمہیں لگتی ہیں۔ اور یہ بات راج ٹھاکرے نے بھی کہی تھی، آن ریکارڈ ہے، نو نرمان سینا کے، اور بھی کچھ لوگوں نے کہی تھی۔ بات یہ ہے کچھ کان میں کہتے ہیں، ارے زیادہ تر تو کان میں کہتے ہیں، کچھ میدان میں کہہ دیتے ہیں، باقی تو اندر بیٹھے ہوئے سب کہتے ہیں۔ بولے یار بات تو صحیح ہے، کتنے بتاؤ، ہر صوبوں میں لسٹ نکالو ریپسٹ کی، کتنی بچیوں کو مار دیا جاتا ہے، مطلب آپ تعداد سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں ہے۔ لگاؤ وہی قانون جو ہم کہہ رہے ہیں، قتل کے بدلے میں قتل، بے گناہ بچی کو مارا گیا ہے، 32 بتا رہے ہیں، 32 نہ جانے کتنے ٹکڑے کیے گئے، بھئی جرم ثابت ہے، ثابت ہو جائے، کورٹ کا پورا پروسیجر ہے، لگاؤ پھانسی، کون منع کرتا ہے؟ مت دیکھو دھرم، لگا دو پھانسی، لٹکا دو الٹا۔ نربھیا کا کانڈ ہوا، 7-8 سال لگ گئے پھانسی دینے میں۔ میں تو کہتا ہوں جرم ثابت، ٹھیک ہے، قانون کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، لیکن یہ پھانسی صرف ان کو نہیں بلکہ سب کو ہونا چاہیے، جو بھی جرم کرے اس کو پھانسی ہونا چاہیے۔ ریلیجن کی آنکھ سے مت دیکھو، ظلم کی آنکھ سے دیکھو، اور انصاف کی، یعنی ظالم کو انصاف کی آنکھ سے دیکھو، وہ ظالم ہے تو پھر ایک جیسا سلوک کرو۔ یہ نہیں کہ مالائیں پہنا کر کے ان کا ابھینندن کیا جا رہا ہے۔ تو میں نے قوم کی بیٹیوں سے بھی کہتے، ایک بات اور کہہ دوں میں، دیکھو ماں باپ جو شادی کے حوالے سے انتخاب کرتے ہیں نا، وہ بہت اچھا ہوتا ہے، چونکہ ماں باپ ساری باتوں کو دیکھتے ہیں۔ بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہم نے تو یہ بات دیکھی ہے کہ زیادہ تر کیسز بگڑی جاتے ہیں۔ اس لیے ماں باپ، میں قوم کی بہن بیٹیوں سے کہوں گا کہ اپنے ماں باپ کے، اور صرف بہن بیٹیوں سے نہیں، آپ سے بھی کہوں گا، کبھی آپ سوچیں، ہاں آپ کا عالم بھی یہ ہے کہ 3 بجے کے بعد نا آپ نکل جانا روڈ پہ، اور کوئی سی بھی گلی چیک کر لینا، کوئی دیوار پہ لگا پڑا موبائل ہاتھ میں لے کے، کوئی راستے پہ، بھئی تو 3 بجے تیرا کون سا کام چل رہا ہے بھئی 3 بجے؟ وہ میں تو ایک دن جا رہا تھا، کہیں پہ نام نہیں لوں گا، وہ مکان کی چھت پہ چڑھا تو لائٹ بھاگ ہوئی سب کے دیوار، میں نے کہا یار یہ لائٹ بھاگ ہوئی ہے، سب کے گھروں پہ انویٹر لگ گئے، تو بتایا گیا نہیں حضرت یہ موبائلوں کی ٹارچیں جل رہی ہیں، 3-3 بجے 4-4 بجے لڑکے جاگ رہے ہیں، صحتیں خراب کر رہے ہیں، جدھر دیکھو ادھر ہی عشق کے بیمار بیٹھے ہیں، ہزاروں مر گئے، سینکڑوں تیار بیٹھے ہیں۔
بتاؤ ہے کہ نہیں یہ حال؟ ارے یار کیا مصیبت ہے بھائی. سیدھے راستے پر چلو، اچھے راستے پر چلو، پاکیزہ راستے پر چلو، شادیاں وہاں کرو. ہاں تمہارا بھی رول ہے، یہ میں کہوں گا. یہ بھی نہیں کہ بیٹی سے نہیں پوچھا اور بیٹے سے نہیں پوچھا، لیکن ماں باپ کی بھی رائے لو، حسن انتخاب ہو تاکہ شادی کامیاب ہو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. میں نے جو کہا کوئی بات غلط نکلی ہو، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی پڑھ لیجئے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. میں مبارکباد پیش کروں گا حضرت مولانا عاقب صاحب، اور یہاں پہ ماشاءاللہ کمیٹی کے جتنے بھی حضرات ہیں، انہوں نے گزشتہ سال بھی یہ کیا، اب انشاءاللہ ہر سال ہوگا انشاءاللہ. یہ بتایا ان بچوں نے، سب نے، سب کے مجھے نام ذہن میں نہیں ہو، میں نام ذکر کروں نہ کروں، میرا خدا تو سب کو جانتا ہی ہے. تمہاری محنتیں اللہ قبول فرمائے اور تمہیں خوب سے بہتر جزا دے، صلہ دے، اور اس گاؤں پر میرا مالک فیضان حسنین کریمین جاری ہے اور جاری فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.